سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على جن میں سے چند صفات تو ایسی ہیں جن کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ہے مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کہ یہ صفات صحابہ کرام کی تورات میں بھی تھی اور انجیل میں بھی تھی۔ وہ صفات کون سی ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کی یہ خوبی ہے کہ اشداء علی الکفار، یہ کفار پہ بڑے ہی سخت ہیں، کفار کے خلاف ان کا مزاج بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ رحماء بینہم، اور آپس میں یہ ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی رحمت رکھتے ہیں۔ یہ صفات اللہ پاک نے کب اتاری تھی؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر عمرہ کے لیے جا رہے تھے۔ حدیبیہ کے مقام پہ مشرکین مکہ نے آپ کو روک دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ عثمان جاؤ مکہ والوں سے تم بات کرو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف اللہ پاک کے گھر کی زیارت کے لیے آئے، ہمیں زیارت کی اجازت دی جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ وقت کچھ زیادہ لگ گیا، شیطان نے پیچھے سے افواہ پھیلا دی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ اطلاع پہنچی تو آپ غصے میں آ گئے۔ آپ نے اپنے 1400 صحابہ کو جمع کر لیا، ان میں جناب صدیق بھی ہیں، فاروق بھی ہیں، جناب علی المرتضیٰ بھی موجود ہیں۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا مجھ تک اطلاع پہنچی ہے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، اے میرے صحابہ آؤ، میرے ساتھ کون ہے جو عثمان کے بدلے لیے بغیر واپس نہ جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا اور 1400 کے 1400 صحابہ نے موت کی بیعت کر لی، صرف اپنے ایک ساتھی کی خاطر، اپنے ایک ساتھی کا بدلہ لینے کے لیے 1400 کے 1400 صحابہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایک ایک آ کے بیعت کر رہے، اے اللہ کے حبیب عثمان کے بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم عثمان کا بدلہ لیتے لیتے اپنی جان تو قربان کر سکتے ہیں لیکن میدان چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے۔ صرف ایک ساتھی کی خاطر، صرف اپنے ایک ساتھی کی خاطر، ایک ساتھی کی خاطر 1400 نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے میرے صحابہ یہ محمد کا ہاتھ ہے، لیکن آج ایسے سمجھو
جیسے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں، عثمان کا بدلہ لیے بغیر میں بھی واپس نہیں جاؤں گا۔ جب اپنے ایک ساتھی سے محبت کا اظہار ایسے کیا، ایک ساتھی سے، تو اس وقت اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کیا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اللہ ان سب پہ راضی ہو گیا ہے۔ یہ قرآن پاک کی بات ہے، تو حدیث سے نہیں مانتا تو قرآن تو مان لے۔ ان 1400 کے بارے میں اللہ نے کہا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، او لوگوں ان کے اوپر رضاعت کا جو اعلان کیا گیا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دلوں کو دیکھا ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، یہ دل سے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، جان قربان کرنے کے لیے یہ دل سے تیار ہوئے۔ اس وقت اللہ پاک نے یہ آیات نازل کی۔ یہ آپ کے ساتھی کیسے ہیں؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے نرم ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج کا مسلمان اس کے الٹ چڑھ رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف یہ بڑا سخت ہے، اس کی اپنی جماعتوں کی محبت ہی نہیں جا رہی، اپنی اپنی پارٹیوں کی خاطر اپنے معاہدین بھائیوں کی دشمنییں اپنے سینوں میں بسائے ہوئے۔ لیکن وہ کیا تھے؟ وہ سارے ایک جان کی طرح تھے، رحماء بینہم، آپس کے اندر بڑے نرم دل تھے، بڑے محبت کرنے والے تھے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی تھی، پانی کی تقسیم پہ ان کے جھگڑے شروع ہو جاتے، ایک پانی لگانے کے لیے آیا، دوسرا بھی آ گیا، وہ کہتا ہے پانی کی باری تو میری ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں تم کون ہوتے ہو میرے آگے آنے والے؟ وہ اپنی قوم کو آواز دیتا، وہ اپنی قوم کو آواز دیتا، دونوں کی قوموں والے تلواریں لے کے آ جاتے۔ اتنی سی بات پہ 40 سال تک قتل و غارت جاری رہتی تھی۔ لیکن یہ نوبت کب تھی؟ اسلام سے پہلے۔ اسلام کے بعد اسلام کا ان پہ رنگ آیا، پھر وہی صحابہ ہے، وہی انسان ہے، انہوں نے اپنے آپ کو کیسا بدلا۔ جہاد کا میدان ہے، ایک صحابی موت و حیات کی کشمکش میں ہے، بے ساختہ زبان سے نکلا ہے کسی کے پاس پانی ہے تو مجھے پانی چاہیے۔ ایک کے کان میں آواز پڑی، بھاگا ہوا پانی کا پیالہ لے کر آیا، جب قریب آتا ہے اس کو بٹھاتا ہے، اس کو سہارا دیتا ہے، اور پانی کا پیالہ اس کے ہونٹوں کے قریب ہی کیا ہے کہ قریب سے آواز آ گئی اگر پانی ہے تو پانی تو مجھے بھی چاہیے۔ آج کا مسلمان تو مسلمان کے بارے میں کہتا ہے نا وہاں اس کو ماروں گا جہاں اس کو پانی بھی نہیں ملے گا۔ دیکھ اس کے کان میں آواز پڑی کہ میرا بھائی بھی پانی مانگ رہا ہے، اس نے اپنے ہونٹوں سے پیالے کو دھکیل دیا ہے، کہتا ہے نہیں اس وقت تک میں پانی نہیں پیوں گا جب تک میرے اس بھائی کو نہیں پلاؤ گے۔ اس نے اس کو ادھر ہی چھوڑا، بھاگا ہوا دوسرے کے پاس آیا، اس کو سہارا دیا، اس کو بٹھایا، پانی کا پیالہ اس کے ہونٹوں کے قریب ہی گئے۔ کوئی ایسی بات نہیں کہ ان میں ایک آدھا ایسا تھا، وہ سارے ہی ایک دوسرے پہ جان قربان کرنے والے تھے، وہ سب ایک جان کی طرح تھے۔ اس کے ہونٹوں کے پاس یہ بھی پہنچا ہے کہ تیسری جانب سے آواز آ گئی پانی ہے تو پانی تو مجھے بھی چاہیے۔ اس کے کانوں میں آواز پڑی ہے، وہی جو بلک بلک کے پانی مانگ رہا تھا، اس نے اپنے ہونٹوں سے پانی کو دھکیل دیا ہے، کہتا نہیں اس وقت تک میں پانی نہیں پیوں گا جب تک میرے اس بھائی کو نہیں پلاؤ گے۔ تو اس نے اس کو ادھر ہی چھوڑا، بھاگا ہوا تیسرے کے پاس پہنچا، وہ بھی شہید ہو چکا ہے، بھاگا ہوا دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو چکا ہے، بھاگا ہوا پہلے کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو چکا ہے۔ یہی لوگ تھے جو پانی کی تقسیم میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹا کرتے تھے۔ آج اسلام کا ان پہ رنگ چڑھا ہے، وہ پانی کی تقسیم پہ ایک دوسرے پہ جانیں قربان کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر! اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے
रुहमाउ बैनहुम, वो आपस के अंदर बड़े नरम तबीयत वाले थे, बड़ा मोहब्बत और प्यार करने वाले थे। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक मजलिस में सैयदना उमर फारूक भी मौजूद है। जनाब सिद्दीक ने कोई बात कही, सैयदना उमर फारूक उठ खड़े हुए गुस्से में आ गए। जनाब सिद्दीक भी खड़े हो गए। कहा उमर, अगर आपको ये बात पसंद नहीं आई तो मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। रुहमाउ बैनहुम, वो कैसे एक दूसरे पे मोहब्बत और प्यार करने वाले थे। उमर कहते नहीं, वो आगे आगे चल रहे। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे माफ़ी मांगते मांगते जनाब उमर फारूक के दरवाजे पे आ गए। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, जनाब सिद्दीक ने उमर फारूक के दरवाजे पे हाथ रख दिया। ए उमर, मुझे माफ़ कर दो। कहा नहीं माफ़ करूँगा। दरवाजे को बंद कर दिया। जनाब सिद्दीक वहाँ से पलटे किधर गए? जिधर जाना चाहिए था। हम जैसे होते तो कहते मैंने अपना काम पूरा कर दिए, वो नहीं सुलह करता तो ना करे, मैं कौन सा इससे लेकर खाता हूँ, हमें तो बड़ी बातें आती हैं। लेकिन वो सहाबा इकराम थे, रुहमाउ बैनहुम, रोते हुए अपने महबूब पैगंबर के पास पहुँचे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा युबकी का या अबा बकर, अबू बकर क्यों रो रहे हो? कहा अल्लाह के हबीब, एक सख्त बात हो गई है, गलती हो गई है और मेरा भाई उमर मुझे मुआफ़ नहीं कर रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठा लिया। उधर से सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी तो ईमानदार थे। थोड़ी देर के बाद ही आंखों में आंसू छलक आए। तेरा भाई तुझसे तेरे दरवाजे तक माफ़ी मांगता हुआ आया और तूने उसको माफ़ी नहीं किया। तू इतना सख्त दिल हो गया, रोते हुए अपने घर से निकले कि मैंने अपने भाई को माफ़ ही नहीं किया। तेरे दरवाजे पे तो कई तेरा वो नाराज शुदा भाई कई दोस्तों को लेके आया, कई लोगों को लेकर आया, लेकिन इनके दरवाजे पे दोबारा नहीं आया गया। रोते हुए अपने घर से निकले सीधे जनाब अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे। आज मैं और आप तो कहते हैं ना, मौलवी साहब मैं उसके दरवाजे पे सुलह करने के लिए जाऊं, मेरी तो नाक कटती है। मैं और आप तो नाक बचाने के चक्कर में सहाबा इकराम अपने ईमान की फिक्र किया करते थे। अल्लाह पाक ने भी हम जैसों के लिए कहा है, अरे इंसान तू अपने ईमान की फिक्र न कर, तू अपना नाक बचाता हुआ सनसिमुहु अलल खुर्तूम। कई लोग ऐसे बदनसीब होंगे जिनको नाक के बल घसीट के जहन्नम में फेंका जाएगा। ये कौन से लोग होंगे? ये वो बदनसीब होंगे जो दुनिया के अंदर अपने ईमान की फिक्र नहीं किया करते थे, अपनी नाक को बचाया करते थे। सहाबा इकराम है। सैयदना उमर फारूक दरवाजे को दस्तक दी, मेरा भाई सिद्दीक किधर है? अंदर से आवाज आई, वो तो घर आए ही नहीं। उधर से पलटे सीधे मस्जिद में पहुंचे। दोनों शहजादे हैं। सैयदना उमर फारूक दूर से ही कहते हैं, अबू बकर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। जनाब सिद्दीक खड़े हो गए, नहीं उमर मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सिद्दीक के मामले में गुस्से में आ जाया करते थे। मैंने वो सच्चा दीन तुमने पेश किया, कुल तुम कज़बता, उस वक्त तो तुम सारे कह रहे थे तुम झूठ बोल रहे हो। वकाल अबू बकर सदक़ता, अकेला अबू बकर उस वक्त कह रहा था आप सच कह रहे हैं। जब मुझ पे कोई ईमान नहीं लाया था, मेरा अबू बकर मुझ पे उस वक्त ईमान लाया था। वबासानी की नफ्से ही वबालेगी, और मेरे सहाबा मेरा अबू बकर सिर्फ ईमान नहीं लाया था, ईमान लाने के बाद उसने अपना आप भी मुझ पे कुर्बान किया, अपना माल भी मुझ पे कुर्बान किया है। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की शान में ये खुतबा इरशाद फरमाया। और सैयदना अनस फरमाते हैं, माऊज़िया बाबू जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को उस दिन के बाद कभी भी किसी सहाबी ने तकलीफ नहीं पहुंचाई थी। लोगों वो सहाबा इकराम रुहमाउ बैनहुम थे। अल्लाह का कुरान उनकी तारीफ करता है, रुहमाउ बैनहुम, वो सहाबा आपस में एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करने वाले थे। ये दुश्मनी की दास्तानें तुमने बाद में कही है, वो सहाबा आपस में भी प्यार करते थे और वो महबूब पैगंबर
کے گھرانے اہل بیت سے بھی پیار کرنے والے تھے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جناب علی المرتضیٰ کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جلدی سے حسین کی طرف دوڑے اور سیدنا حسین کو اٹھا لیا اور بوسہ لیا اور اپنے کندھے پہ بچھایا اور علی پاک کو کیا کہا، اے علی بی ابی شبیہ بالنبی جی، اے علی اس بچے پہ میرا باپ قربان ہو جائے. اس بچے کی شکل تو میرے محبوب پیغمبر سے ملتی ہے. وہ اہل بیت سے پیار کیا کرتے تھے. رحماء بینہم، اے علی اس بچے کی شکل تجھ سے تو نہیں ملتی لیکن میرے محبوب پیغمبر سے ملتی ہے. وعلی رضی اللہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات سن کے ہنسنے لگے. جناب ابوبکر صدیق سارے صحابہ اہل بیت سے محبت اور پیار کرتے تھے، بلکہ ان کے گھریلو بھی تعلقات تھے. سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ عائشہ قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے ایسا مومنوں کی ماں ہے، جو مومن ہے وہ عائشہ کو ماں مانتا ہے، جو عائشہ کو ماں نہیں مانتا قرآن اس کو مومن نہیں مانتا. وہ اپنی عائشہ، اس اپنی عائشہ کے تعلقات میرے محبوب پیغمبر کے حسن و حسین سے بھی تھے، علی پاک سے بھی تھے، سیدہ فاطمہ سے بھی تھے. اور فاطمہ و علی کی شان میں جو روایات بیان کی گئی ہے ان کو بیان کرنے والی تو میری امی عائشہ ہے. امی عائشہ فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود تھے، حسن و حسین آئے، سیدہ فاطمہ آ گئی اور سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ بھی آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں کو اپنے قریب بلا لیا، حسنین کریمین کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور اپنی چادر آپ نے اپنے اوپر اور ان چاروں کے اوپر ڈال دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر آیت پڑھ رہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اس روایت کو بیان کرنے والی کون ہے؟ میری ماں عائشہ ہے. امی عائشہ بیان کرتی ہے ان میں آپس میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی چمکرس نہیں تھی. رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے. امی عائشہ ہی بیان کرتی ہے سید بخاری کو لیے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن فرمایا تھا جب آپ نے اپنے بارے میں فاطمہ کو کہا فاطمہ جدائی کا وقت آ گیا تو سیدہ فاطمہ رو پڑی. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضینا، اے فاطمہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ اللہ پاک نے تجھے جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے. ساتواں ایمان تھا، ساتواں امام موسیٰ کاظم، اس کی ایک بیٹی کا نام عائشہ تھا اور عربی نے کشف الغمہ کے اندر لکھا ہے، 3 جلد ہے اور صفحہ نمبر 89 ہے. تیری اپنی کتابیں ہیں، اصل کتابیں پڑھ کے دے، ادھر لکھا ہوا ہے 8واں امام علی رضا لہو بنت واحدۃ، اس کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہوئے عربی کشف الغمہ کے اندر لکھتا ہے کہ علی رضا کی ایک بیٹی تھی سما عائشہ، اس نے اپنی ایک بیٹی کا نام عائشہ رکھا ہوا تھا. ان کے آپس کے اندر تعلقات تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور خلافت کے بارے میں دیکھ لو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب بھی بارش کا قید پڑتا تھا تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش کے لیے دعا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس سے کروایا کرتے تھے. رحماء بینہم، اللہ کہتا ہے جس کے بارے میں محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا ان عباس عمی صرف ابھی، لوگوں عباس صرف
میرا چچا ہی نہیں وہ میرا باپ بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرماتے کہا اللہ ہم اپنے پیغمبر کے چچا کو لے کر آئے ہیں. صحابہ کہتے ہیں عباس بارش کے لیے دعا ہی کرتے تھے. ابھی ہم مدینہ میں داخل نہیں ہوتے تھے اللہ پہلے بارش کر کرتے تھے. روحانہ بینہم ان کے آپس کے اندر بھائی چارہ تھا. وہ آپس کے اندر ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرنے والے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بچوں کے جبے آئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو مدینے کے بچوں میں جبے لباس تقسیم کر رہے ہیں. تقسیم کرتے کرتے سیدنا حسنین کریمین بھی آ گئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حسن و حسین کو سائڈ پہ کر دیا. اے حسن اے حسین یہ لباس تیری تمہاری شان نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ لباس صدقے کا نہ ہو. اے حسنین تم سائڈ پہ ہو جاؤ. اپنی جیب سے پیسے نکالے اور اپنے غلام کو بھیجا جاؤ یمن کے علاقے سے قیمتی اور خوبصورت 2 جبے خرید کے لاؤ. ان بچوں کا نام لے لو. غلام کیا یمن سے قیمتی لباس خرید کے لایا. جمعے کا دن ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جمعے کی نماز کے لیے منبر پہ چڑھائیے خطبہ دینے کے لیے. غلام آ گیا. سیدنا عمر فاروق نے حسنین کریمین کو آگے بلا لیا اور لباس ان کو پہنایا اور آپ پیتا ہو گئے. کیا کہتے ہیں الان طابت نفسی الان طابت نفسی. تو مدینہ کے لوگوں سچی بات یہ ہے مدینے کے سارے بچوں نے نئے لباس پہنے. میرے دل کو اتنی جھٹک نہیں پہنچی جتنی آج حسن و حسین کے لباس پہننے سے میرے دل کو جھٹک پہنچی ہے. روحانہ بینہم یہ دشمنی کی داستانیں بات کی ہے. وہ آپس میں محبت اور پیار کرنے والے تھے بلکہ ان کے آپس کے اندر رشتے بھی تھے. اعلام البراء میں تبرسی لکھتا ہے یہ تیرا مورخ ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کا تذکرہ ہوئے کہتا ہے اولاد علی کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کانت بنت الکبریٰ زینب التی زوجت من عبداللہ بن جعفر ابنتہ الصغریٰ ام کلثوم التی زوجت من عمر بن الخطاب. یہ تیرا مورخ ہے. کیا کہتا ہے علی کی 2 بڑی بیٹیاں تھی. ایک عبداللہ بن جعفر سے بیاہی گئی اور دوسری ام کلثوم تھی جس کا نکاح علی نے عمر فاروق سے کر دیا تھا. ان کے آپس میں یہ گھریلو تعلقات تھے. میں نے تو ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے نا. صرف یہ زبانی بات نہیں ہم نے تو لکھ کے چیلنج کر چکے ہیں. اس دھرتی کا سب سے بڑا علامہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالی وہ لکھ کے چیلنج کر چکا ہے. تمہاری 17 کتابوں کے اندر لکھا ہے 17 کتابوں میں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ عمر فاروق کو دے دیا تھا. ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ جاؤ علی پاک سے جھگڑا کرو. علی پاک نے رشتہ کیوں دے دیا تھا؟ اگر ان سے جھگڑا ہی تھا اتنی دشمنی تھی اور دشمنوں کو بھی کوئی رشتہ دیتا ہے. کوئی عقل والی بات کرو. تمہاری اپنی کتابیں بول کے بتاتی ہے. اس بات کا جواب تو نہیں آیا کہا کتاب پہ پابندی لگا دو. علامہ احسان الہی ظہیر کی کتاب پہ پابندی لگا دو اور تمہاری پابندی کے بعد 2 لاکھ سے زیادہ وہ کتابیں چھپ چکی ہیں. جاؤ کسی ماں کے لال کو ہمت ہے تو میرے احسان الہی ظہیر کے اس چیلنج کا جواب دے کر دے. کیا تو اپنی کتابوں کو آگ لگا دے یا مان جا. اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے رحماء بینہم وہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار کیا کرتے تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سید بخاری میں ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جب ان کی شہادت ہو گئی ان کو دفن کرنے کا وقت بالکل قریب آ گیا تو سارے لوگ 4 بھائی لے کے کھڑے ہوئے تھے. آنسوں کی لڑیاں جاری تھی. سیدنا عبداللہ بن عباس کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ اچانک ہی ایک آدمی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا اور عمر فاروق کی تعریفیں کرنے لگا. لقد صاحب النبی و ابا بکر اے نوجوان اے عمر تو نے اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دیا حق ادا کیا. تم نے ابو بکر صدیق کا حق ادا کیا
ان کا ساتھ دیا. پھر کہتا ہے مجھے پتا تھا یہ جو دو آدمیوں کے ساتھ محبوب پیغمبر اور صدیق کے ساتھ جو ایک جگہ خالی بچی ہے, ادھر اے عمر مجھے پتا تھا تم ہی آؤ گے, کیونکہ میرے محبوب پیغمبر نے ابو بکر صدیق کے نام سے کبھی بھی تیرے نام کو جدا نہیں کیا تھا. جب بھی آپ صدیق کا نام لیتے تھے تیرا نام بھی ساتھ لیا کرتے تھے. میں نے کئی دفعہ سنا آپ فرمایا کرتے تھے جی تو آنا بابو بکر عمر, دخل تو آنا بابو بکر عمر, خرج تو آنا بابو بکر عمر, آمن تو بھی آنا بابو بکر عمر. سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے تھے وہ آدمی لقد تراہم علی عمر, عمر کی تعریفیں کرتے کرتے رو پڑا. لقد تراہم علی عمر, روتے ہوئے کہتا ہے اے عمر ہم تو بیت اللہ کو دیکھ نہیں سکتے تھے, ہم تو اللہ کے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے, تو آیا, تیرے آنے کے بعد ہم نے بیت اللہ کے اندر جا کے نماز پڑھی تھی. اے عمر, عمر کی تعریفیں اس نے اتنی کی, اتنا رویا, اس نے مجھے بھی رلا دیا. میں مجبور ہو گیا کہ دیکھو تو صحیح اتنی زیادہ تعریفیں کرنے والا کون ہے. فالتفت فإذا هو عدي بن أبي طالب, جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ شیر خدا جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ تھے. ان کے آپس کے اندر محبت اور پیار تھا. یہ دو دشمنی کی داستانیں بات کے اندر گھڑی گئی ہے. علی کا اپنا بیٹا محمد وہ پوچھتا ہے اپنے باپ سے ائی الناسی خیر بعد نبی اللہ, اے بابا اللہ کے پیغمبر کے بعد سب سے افضل آدمی کون ہے؟ بخاری شریف میں سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اے اللہ میں تیری قدرتوں پہ قربان جاؤں, تو جانتا تھا ساری صدیوں کو کہ کیسے کیسے لوگ پیدا ہو جائیں گے. اس بچے کے دل میں تو نے سوال ڈال دیا, بیٹا اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے باپ کون ہے؟ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کو. اے بابا محبوب پیغمبر کے بعد سب سے افضل آدمی کون ہے؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابو بکر سب سے افضل آدمی ابو بکر صدیق ہے. اور مرنے کے بعد بھی ان کو امام ماننا ہے. کہا بابا سمائیون, ابو بکر کے بعد پھر سب سے افضل کون ہے؟ کہا بیٹا سمہ عمر, پھر عمر فاروق کا نمبر آتا ہے. بیٹا کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ اس طرح اگر میں نے سوال کیا تو میرا بابا جو ترتیب صحابہ میں عام چلتی ہے ائی ابولا عثمان, وہ تو عثمان کا نام لے دے گا. پھر میں نے سوال کا انداز بدل لیا, پھر میں نے پوچھا اے بنی ثم انت, پھر تیسرا نمبر وہ آپ کا ہی آتا ہے نا. جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں تیسرا نمبر بھی میرا نہیں آتا. رحماء بینہم, جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان, ان کی فضیلت, ان کے مراکب جانا کرتے تھے. صرف سنیوں کی کتاب میں 13 مورد عقلی کشف الامہ کے اندر لکھتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کوفے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے. ایک آدمی نے دیکھا فوراً ہی بول پڑا افضل الخلائق بعد نبی اللہ, دیکھو یہ اللہ کے پیغمبر کے بعد سب سے افضل آدمی جا رہا ہے. علی پاک رضی اللہ تعالیٰ غصے میں آ گئے, منبر منگوا لیا, کہا رہو سارے کوفے والوں کو جمع کرو, تیرے پردن کی بات ہے. عقلی لکھ رہا ہے, کیا کہتا ہے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے منبر منگوایا, سارے کوفے والوں کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا. صدیق و فاروق کی شان میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. خطبہ پڑھنے کے بعد کیا فرمایا, سنو افضل الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر ثم عمر, اور مجھے افضل کہنے والے سن لے, سب سے افضل پیغمبر کے بعد ابو بکر ہے اور اس کے بعد عمر فاروق ہے. آگے کیا کہا, الا الا لا اسمع احدا یفضلنی علی ابی بکر وعمر. غور سے سنو, ایسا سے میں کسی سے نہ سنوں کہ وہ مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے. اگر کسی کی زبان سے میں نے سن لیا تو میں تہمت لگانے والی جو سزا ہے اس کی پشت پہ 80 درے ماروں گا. سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کو اور بولنا تھا تو اس دن بولنا تھا جب تیرے معصوم امام ان کی شان کو مان رہے تھے. کیسے مان رہے تھے؟ 12 کتابوں کا حوالہ ہے, شیعہ کی 12 کتابیں
अशिया अहले बैत में हम चैलेंज कर चुके हैं। अली पाक रज़ी अल्लाह ताला ने सैयदा फातिमा की वफात के बाद शादी कराई, सबसे पहला बेटा पैदा हुआ जिसका नाम जनाब अली पाक रज़ी अल्लाह ताला ने मोहम्मद रखा, जिसने अपने बाप से सवाल किया था। अभी आपने सुना, फिर बेटा पैदा हुआ जनाब अली पाक रज़ी अल्लाह ताला ने फिर अपने दूसरे बेटे का नाम अबू बकर रखा, फिर बेटा पैदा हुआ उसका नाम उमर रखा, फिर बेटा पैदा हुआ उसका नाम उस्मान रखा, फिर बेटा पैदा हुआ उसका नाम अब्बास रखा। हसन के घर बेटा पैदा हुआ, नाम अबू बकर रखा। हुसैन के घर बेटा पैदा हुआ, नाम अबू बकर रखा। फिर बेटा पैदा हुआ, फिर उमर रखा, फिर उस्मान रखा। करबला के शुहदा के अपनी तरफ से नाम रख के बातें करता है, उनका नाम क्यों नहीं लेता कि करबला में हुसैन पे शहीद होने वाले का नाम क्या था? पहला किसने हुसैन पे जान दी वो कौन था? वो अली का बेटा मोहम्मद था। फिर जिसने जान कुर्बान की वो अली का बेटा अबू बकर था। फिर जिसने जान दी वो अली का बेटा उमर था। फिर जिसने जान कुर्बान की वो अली का बेटा उस्मान था। फिर जिसने जान कुर्बान की वो अली का बेटा अब्बास था। फिर हसन के चारों बेटे कुर्बान हो गए, फिर हुसैन के 3 बेटे कुर्बान हो गए। आखिरी एक बेटा बच गया जिसका नाम था अली बिन हुसैन, लक़ब था ज़ैनुल आबिदीन। अकेला बच गया। कश्फुल गुम्मा तेरी किताब बोल के बताती है कि अली बिन हुसैन ने क्या कहा? इल्तफ़ता अन यमीन व यसार। अली बिन हुसैन ने अपने घर में निगाह बढ़ाई, फलम यजिद फी बैतिही अबा बकर। कहा मेरे घर में हमारे जमाने में अबू बकर अब नहीं रहा। मेरे बाबा को अबू बकर से बड़ा प्यार था, अली को बड़ा प्यार था। अपने बेटे का नाम भी अबू बकर रखा, अपने पोतों का नाम भी अबू बकर रखा। अब इस घराने में अबू बकर कोई नहीं रहा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बात की इख्तिताम की तरफ चलते। आज हमसे झगड़ा करते, हमसे लड़ते। हमसे क्यों लड़ते हो? अपने पहले मासूम इमामों से जाके शिकवा करना था। दुनिया की किताब नहीं, तेरी किताबें भी बोल के बताती हैं। महबूब पैगंबर ने आखिरी दिन किसका नाम लिया था? आपने फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। लोगों ऐसा अब बिलाल आए उसको कह देना मेरे अबू बकर को हुक्म दे दो कि वो आज नमाज पढ़ा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अपने मुसल्ले का वारिस अबू बकर सिद्दीक को बनाया था। और एक जुलूस साबित कर, एक जलसा साबित कर जनाब अबू बकर सिद्दीक की इमामत के खिलाफ अली पाक रज़ी अल्लाह तआला ने एक जुलूस निकाला हो या कहीं कॉन्फ्रेंस की हो। नहीं, रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह का कुरान कहता है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो काफरों के खिलाफ बड़े सख्त थे। रुहमाउ बैनहुम, आपस में वो एक दूसरे से बड़ा मोहब्बत और प्यार वाली ज़िंदगी गुजारा करते थे। ये दुश्मनी की दास्तानें बात के अंदर घड़ी गई हैं। इन जाकर मरासियों की बातों में ना हो, अपनी असल किताबों को खोल के देखो तो फिर भी तुम्हें कुरान पाक की सच्ची बात लगेगी। अल्लाह का कुरान उनके बारे में सच कहता है रुहमाउ बैनहुम, वो आपस में प्यार करने वाले थे। अल्लाह हमें भी इसी तरह आपस में मोहब्बत और प्यार के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें भी एक बन के रहने की तौफीक अता फरमाए। एक बनने में ही फायदा है, बिखर जाओगे तो टूट जाओगे। भेड़िए की तरह वो एक एक बकरी करके तुम्हें उठा के ले जाएंगे। आज सुनियो, तुम्हारे पास वक्त है, सब एक हो जाओ। जब एक हो जाओगे तो 313 भी हो जाओ तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मिटा नहीं सकती। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा।